بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بے وقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی شخص پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دو۔ مجھے معاف کرنا خدایا، مجھ سے کچھ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی عادت سے نہیں۔ روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں۔ بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلہ رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ تمہارا ظرف ہے، تم کو محبت بھول جاتی ہے، ہمیں تو جس نے ہنس کر بھی پکارا یاد رہتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات تک پہنچ جاؤ۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال آنسو ہے، گرتا ہے باہر اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے تو پھر تم کیسے اچھے ہوگے؟
روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توبہ، لہجہ یا کوئی انسان۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی سکت نہیں ہوتی۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ، کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ غلطی کی وجہ لا علمی ہے تو پھر سزا کو تربیت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ محبت کرنی ہے تو ایسے کرو کہ وہ تمہیں دغا دے کر بھی تمہارا ہونے کو ترسے۔ ہمیشہ وہی لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے ہوئی ہو۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح مرنے والوں کے ساتھ ہمارے رویے مثبت ہو جاتے ہیں، کاش جینے والوں کے ساتھ بھی ہو جائیں تو لوگ جینا سیکھ جائیں گے۔ کاش رشتوں کی بھی کوئی گارنٹی ہوتی، انسان جان تو سکتا کہ کتنی مدت تک ساتھ چل سکیں گے۔ ممکن ہے آپ کی آزمائش ہو تاکہ ایسے دل آپ کے سامنے کھل جائیں جنہیں آپ کی محبت کا دعویٰ ہوا کرتا تھا۔ توبہ کا خیال آنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ مطلب سے ملنے والے کیا جانے ملنے کا مطلب۔ بے مقصد اور بلا وجہ تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ تمہارا وزن ایک چھٹانک ہو یا ایک من، اہل حق کے ترازو میں ہونا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کر کے اذان سننا اور نماز کا انتظار کرنا رحمت اور خوبصورت احساس ہے۔ تنہا بیٹھے ہوئے سب سے تکلیف دہ چیز ان آوازوں کا زیادہ واضح سنائی دینا ہے جو آپ کے اندر کی ہوتی ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے ہمارے اندر جو مر جاتا ہے وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم کے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں سوشل میڈیا پر موجود ہیں، ہمارے کردار میں نہیں۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ کسی بھی معاشرے میں اصل اقلیت بشعور لوگ ہوتے ہیں جو روایتی سوچ سے ایک الگ سوچتے ہیں اور معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے
ٹوٹے دلوں کو بھی چین و سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔